بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ آج کل کے حالات و واقعات اور بالخصوص پاکستان کے حالات و واقعات، کیونکہ روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی وقوع پذیر ہوتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پبلک سرونٹ، سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو تو باکثر لوگ اس کو پاؤں تلے روندنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کیا جب کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو اور اس کو کوئی ڈیوٹی، اس کی سر انجام دہی میں کوئی رکاوٹ بنے یا اسے ایسا کرنے سے روکے، تو کیا اس میں قانون کی گرفت ہے، اس پر قانون کیا کارروائی کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے جو سیکشن ہے ہم ڈسکس کریں گے، 3 سیکشنز کو ہم ڈسکس کریں گے، 186، 189 پی پی سی اور 353 پی پی سی کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں 186 کیا کہتا ہے۔ obstructing public servant in discharge of a public function. Whoever voluntarily obstruct any public servant in the discharge of his public functions shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both۔ کہ کوئی بھی شخص اگر کسی سرکاری ملازم کی ڈیوٹی میں کی سر انجام دہی میں خلل ڈالتا ہے، ہرڈل کریٹ کرتا ہے، اس کو وہ اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام نہیں دینے دیتا، اس کو obstruct کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، خلل ڈالتا ہے اس کو اپنی سرکاری فرائض سر انجام دینے میں، اگر وہ کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو کوئی شخص اگر اس کو روکے وہ ڈیوٹی سر انجام دینے سے، اس کی جو سزا ہے پاکستان پینل کوڈ 186 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کی جو سزا ہے 3 ماہ تک قید ہو سکتا ہے، 1500 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا ان دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو 186 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پبلک سرونٹ کو اگر کوئی اس کی ڈیوٹی کے سر انجام دہی سے روکے یا خلل پیدا کرے تو اس کے خلاف 186 کی کارروائی ہوگی، اور 3 ماہ تک قید ہو سکتی ہے اور 1500 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ملا کر اگر ہم 189 سیکشن جو پی پی سی ہے اس کو اگر پڑھیں تو اس میں ہے whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant to be interested for the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of the public function of such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years۔ وہاں تو تھا کہ سمپلی اس نے خلل ڈال دی، جو 186 میں ہم نے پڑھا کہ اس کو کام سے روک دیا، خلل ڈال دی، اس کو اپنا فرائض منصبی جو ہے سر انجام دینے سے روکا کسی پبلک سرونٹ کو، تو اس کی سزا 3 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ یہاں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر تھریٹ دی، پبلک سرونٹ کو یہ کہا کہ تم یہ کرو ورنہ میں یہ کر دوں گا یا کر دوں گی، اگر وہ تھریٹ دیتا ہے، جہاں تھریٹ کا عنصر شامل ہو جائے، دھمکی کا عنصر شامل ہو جائے، کس لیے وہ تھریٹ دے؟ تاکہ وہ کوئی کام کرے، اگر کوئی وہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے وہ رک جائے، اور جو وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس سے رک جائے، اور جو وہ قانونی طور پر نہ کرنے کا پابند ہو اس کے لیے اس کو اگر فورس کرے، تو وہ تھریٹ آف انجری ٹو پبلک سرونٹ، اگر جہاں تھریٹ ہو اور اس کو یہ کہا جائے تم یہ کرو ورنہ میں تمہارے اوپر گاڑی چڑھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہاری نوکری چلی جائے گی، یہ اگر وہ اس کو تھریٹ دیتا ہے، کسی قسم کی تھریٹ کرتا ہے، اور تھریٹ آف انجری اگر اس کو اس والے سے دیتا ہے کہ اگر آپ تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، کسی قسم کی انجری کے حوالے سے بھی اگر اس کو
تھریٹ وہ دیتا ہے، تو اس صورت میں جب تھریٹ کا عنصر ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا تو اس صورت میں اس شخص کو جو سزا ہوگی وہ 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب اسی کو یہ تو 186 ہم نے پڑھ لیا، 189 اس میں 3 ماہ تک ہے، اگر سمپل کسی نے کسی سرکاری ملازم کو خلل ڈالا اس کی ڈیوٹی سر انجام دہی میں، وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تو اس کو جا کر روکا، obstruct کیا، 3 ماہ۔ یہاں ساتھ obstruction کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دھمکی دے دی، تھریٹ دے دی کہ اس کی انجری کے حوالے سے، اس کی کسی قسم کے نقصان پہنچانے کے حوالے سے اسے اگر دے دی تو 2 سال تک قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پڑھتے ہیں جو 353 ہے پی پی سی کا۔ 353 یہ کہتا ہے، وہاں اسالٹ کی بات آ جاتی ہے اور کرمنل فورس کی۔ وہاں تو انجری کی بات ہوئی، تھریٹ ٹو انجری تھا، تھریٹ آف انجری تھا۔ یہاں 353 میں اسالٹ اور کرمنل فورس ٹو ڈیٹر پبلک سرونٹ فرام ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی۔ یہاں اسالٹ حملہ آور ہو جاتا ہے یا کرمنل فورس یوز کی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ پبلک سرونٹ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اس کو اس کے کرنے سے روکا جائے۔ Whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ اب وہاں تھا تھریٹ آف انجری تھا، انجری کی دھمکی دینا 189 کے اندر۔ 186 میں سمپل تھا، اس کو obstruction کی، اس کو روکنے کی کوشش کی۔ 189 میں جو ہے اس نے کیا کیا؟ دھمکی دی، انجری کی کہ آپ کو یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ یہاں اس نے پریکٹیکلی کرنے کی کوشش بھی کی، تو جہاں پریکٹیکلی کرنے کی کوشش بھی کرے یا وہ کرے تو اس کی سزا بھی 2 سال تک قید ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ سو ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر